الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس والعشرون حروف الایجاب بحث خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ آج ہماری حروف ایجاب کے بارے میں ہے۔ حروف ایجاب کسے کہتے ہیں؟ حروف ایجاب یعنی وہ حروف جو جواب دینے کے لیے آتے ہیں۔ حروف ایجاب کتنے ہیں جی؟ حروف ایجاب 6 ہیں۔ نام، بلا، ای، اجل، جیر، ان، یہ ہیں 6 حروف ایجاب۔ نام جو ہے، نام کس کے لیے آتا ہے؟ کلام سابق کو پختہ کرتا ہے، نام لگاتے ہیں کلام سابق کو پختہ کرنے کے لیے۔ کلام سابق جو ہے وہ مثبت ہو یا منفی، نام لگاتے ہیں، مثبت ہو تو اس کو پختہ کرتا ہے، منفی ہو تو منفی کلام کو پختہ کرتا ہے۔ نام جو ہے مطلب ہے کلام سابق کو پختہ کرتا ہے، مثبت ہو یا منفی۔ بلا یہ کیا کرتا ہے جان؟ یہ استفہام کے بعد نفی کی ایجاب کے لیے آتا ہے، استفہام کے بعد نفی کی ایجاب کے لیے آتا ہے، یعنی اگر کلام ہو منفی تو بلا لگا کر اس کو پھر مثبت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ کلام منفی کے بعد ایجاب کے لیے آتا ہے، یعنی اس کو پھر پازیٹیو مثبت بنا دیتا ہے۔ یا استفہام کے بعد آتا ہے یا جملہ خبریہ کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی ای۔ ای کیا کرتا ہے جان؟ اس بات کے لیے آتا ہے، استفہام کے بعد اس بات کے لیے ہے، اس بات کے لیے، اور اس کو یلزمھا القسم، اور اس کو قسم لازم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ای کے ساتھ لگتا ہے قسم، جیسے کہیں گے حل کان کذا تو جواب میں کیا آئے گا؟ ای واللہ، یعنی ای کے ساتھ کیا آتا ہے جان؟ قسم آتا ہے، واللہ۔ اجل، جیر، ان جو ہیں یہ خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں۔ جب کہا جائے جاء زید تو جواب میں اجل، جیرے، ان، یعنی میں اس خبر کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو یہ ہیں حروف ایجاب، بہت ہی آسان ہے، یہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے حروف عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس والعشرون 26واں سبق حروف الایجاب، حروف ایجاب کے بارے میں۔ فصل حروف الایجاب 6، حروف ایجاب 6 ہیں۔ نعم و بلا و ای و اجل و جیر و ان، 6 ہو جائیں گے، شمار کریں۔ نام، بلا، ای، اجل، جیر، ان۔ اما نام، اما جو نام ہے یہ کیا کرتا ہے؟ فل تقریر کلام سابق مثبتا کان و منفیا، نام جو ہے پہلے والے کلام کو پختہ کرتا ہے، مثبت ہو یا منفی۔ سابقہ کلام کو پختہ کرتا ہے، وہ مثبت ہو یا منفی۔ و بلا تختص بایجاب نفی بعد الاستفہام، بلا جو ہے نفی کو ایجاب کے لیے خاص ہے، بعد الاستفہام، استفہام کے بعد بلا نفی کو ایجاب کرنے کے لیے خاص ہے۔ کا قول ہی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے الست بربکم قالوا بلا، سوال کیا ہو رہا ہے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ جواب میں قالوا، انہوں نے کہا بلا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ وہ جو نفی تھی نا اس کو مثبت میں تبدیل کرتا ہے بلا، یعنی آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ و خبراً،
خبرن سے مراد یہ ہے جملہ خبریہ، یعنی بلا جو ہے کیا آتا ہے جان، استفہام کے بعد آتا ہے یا جملہ خبریہ کے بعد آتا ہے۔ کما یقال، جیسا کہا جائے گا، لم یکم زیدن، جملہ خبریہ ہے، لم یکم زیدن، زید کھڑا نہیں ہوا، قلتا بلا، آپ نے کہا بلا۔ ای قد کاما، یعنی قد کاما وہ کھڑا ہوا۔ و ای للاثبات بعد الاستفہام و یلزمها القسم، ای جو ہے یہ اس بات کے لیے آتا ہے بعد الاستفہام، استفہام کے بعد اس بات کے لیے آتا ہے، وَيَلْزِمُهَا الْقَسَمُ، اور ای کو قسم لازم ہے، یعنی ای کے ساتھ قسم آئے گی۔ کما اذا قیل لک، کما اذا قیل لک، جیسا کہ آپ کو کہا جائے، حل کان کذا، حل کان کذا، کیا اس طرح ہے، قلتا ای واللہ، قلتا آپ کہیں گے ای واللہ، جی واللہ اللہ کی قسم ایسے ہی ہے۔ و اجل و جیر و انا لتصدیق الخبر، اجل و جیر و انا جو ہے یہ خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں۔ فاذا قیلا، جب کہا جائے، جاء زیدن، زید آیا، قلتا آپ کیا کہیں گے، اجل و جیر و انا اے اصدقک فی ھذا الخبر، یعنی میں آپ کی اس خبر میں تصدیق کرتا ہوں۔ فصل، حروف الزیادت سبعۃ، دوسری جو آج ہماری فصل ہے وہ ہے حروف زیادہ کے بارے میں۔ حروف زیادہ جو بتائے جا رہے ہیں میرے عزیز بھائیوں وہ 7 ہیں، ان، ان، ما، لا، من، با، لام، یہ 7 حروف زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف زیادہ کتنے ہیں جی؟ 7 ہیں، ان، ما، لا، من، با، لام۔ پھر آگے ان کے موارد بیان کیے گئے ہیں کہ ان کہاں کہاں زیادہ ہوتا ہے، ان کہاں کہاں زیادہ ہوتا ہے، ما کہاں زیادہ ہے، من کہاں ہے، با کہاں ہے، لام کہاں کہاں زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ان کے آگے موارد بتا رہے ہیں، مثلا ان جو ہے، ان کہاں زیادہ ہوتا ہے، مائے نافیہ کے ساتھ ان زیادہ ہوتا ہے، یہ ایک مورد۔ مائے مصدریہ کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، لما کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا، ان کے زیادہ ہونے کے کتنے مورد ہو گئے جان؟ 3۔ مائے نافیہ کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، مائے مصدریہ کے ساتھ ان زیادہ ہوتا ہے، اور لما کے ساتھ ان زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان کے زیادہ ہونے کے ہیں 3 مورد۔ اس کے بعد ہے جی ان، ان کہاں زیادہ ہوتا ہے، ان کے جو زیادہ ہونے کے مورد بیان ہو رہے ہیں وہ یہاں 2 ہیں، کیا آگا جان؟ لما، لما کے ساتھ ان زیادہ ہوتا ہے، واو قسم اور لو کے درمیان بھی ان زیادہ ہوتا ہے۔ ان کہاں زیادہ ہوتا ہے جان؟ لما کے ساتھ ان زیادہ ہوتا ہے نمبر 1، واو قسم اور لو کے درمیان بھی ان زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان کے زیادہ ہونے کے 3 مورد تھے، ان کے زیادہ ہونے کے 2 مورد ہیں جو کہ مثالوں سے میں پڑھوں گا۔ ما جو ہے یہ زیادہ ہوتا ہے، کہاں کہاں ما زیادہ ہوتا ہے، از کے ساتھ، متا، انا، اینا، ان شرطیہ، 5 یہ ہو گئے جن کے ساتھ ما زیادہ ہوتا ہے، از، متا، انا، اینا، ان شرطیہ، اور بعض حروف جر ہیں جن کے ساتھ جو ہے ما زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھتے ہیں موارد بھی۔ لا جو ہے اس کا زیادہ ہونا بہت تھوڑا آیا ہے، لا کا زیادہ ہونا
قلیل ہے، تھوڑا ہے، اور جہاں وہ زیادہ آیا ہے وہ کہاں ہے جی؟ واو کے ساتھ، نفی کے بعد واو کے ساتھ لا زیادہ ہوتا ہے، نفی کے بعد واو کے ساتھ جو ہے لا زیادہ ہوتا ہے، اور ان مصدریہ کے بعد بھی لا زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرا مورد ہے قسم سے پہلے لا زیادہ ہوتا ہے۔ کلی باتیں بیان کی ہیں، انشاءاللہ عبارت سے، مثالوں سے یہ سارے مطلب آ جائے گا ہمیں، اور بہت ہی آسان مطلب ہیں، ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے۔ فصل، حروف الزیادت سبعۃ، حروف زیادہ 7 ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا زیادہ ہیں، اس سے یہ مراد نہ لینا کہ کلام میں یہ بھی رابط ہیں، بغیر رابط کے ان کا کوئی رابط نہیں ہے، بلکہ زیادہ ہیں کا مطلب یہ معنی کو نا زیادہ کرتے ہیں، معنی کو تاکید پیدا کرتے ہیں، معنی میں زیادتی پیدا کرتے ہیں، یہ مراد ہے، نہ کہ بھی رابط ہے، ان کا کوئی رابط بھی نہیں ہے، یہ مراد تو نہیں ہے نا۔ حروف الزیادت سبعۃ، حروف زیادہ 7 ہیں، ان و ان و ما و لا و من و والباء واللام با اور لام۔ فَإِن جو ان ہے، تزاد مع ما ان نافیت، یہ ان زیادہ کیا جاتا ہے ما نافیہ کے ساتھ، ما ان زید قائم، ما نافیہ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ان ہے، مطلب شاید ہمارا یہ ہے ما ان زید قائم، ما نافیہ کے بعد ان زیادہ ہے، زید قائم نہیں ہے۔ و ما المصدریت، ما مصدریہ کے ساتھ ان زیادہ ہوتا ہے، نحو انتظر ما ان یجلس الامیر، انتظر ما ان، ما مصدریہ ہے، اس کے بعد اگر جان ان زیادہ ہے، انتظر ما ان یجلس الامیر، ٹھیک ہے۔ وَمَا لما کے ساتھ بھی ان زیادہ ہوتا ہے، نحو لما ان جلستا جلستو، لما کے بعد ان زیادہ ہے، لما ان جلستا جلستو، لما کے بعد محل شاہد ہے کہ ان زیادہ ہے۔ ان کی بات ہے، ابھی ان کے زیادہ ہونے کے 3 مورد تھے، پورے ہو گئے۔ ان کہاں زیادہ ہوتا ہے؟ 2 مورد ہیں ان کے زیادہ ہونے کے۔ وَأَن تُزَادُ مَعَ لَمَّا، ان زیادہ کیا جاتا ہے لما کے ساتھ، نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، محل شاہد کیا آگا جی؟ لما کے ساتھ کیا زیادہ آئے گا جی؟ ان، فلما ان جاء البشیر، ٹھیک ہے، جب خوشخبری دینے والا آیا۔ دوسرا مورد جی، وَبَيْنَ واو القسم وَلَوْ، واو قسم اور لو کے درمیان ان کو زیادہ کیا جاتا ہے، نحو واللہ ان لو قمتا قمتو، لو ہے اور واو قسم، واللہ اور لو کے درمیان ان زیادہ ہوا، یہ محل شاہد ہے، واللہ ان لو قمتا قمتو، اللہ کی قسم اگر تو کھڑا ہوگا، قم تو میں کھڑا ہوں گا۔ وما، اب جناب ما کی باری آ گئی ہے کہ ما کہاں کہاں زیادہ ہوتا ہے، پہلے بتا چکا ہوں۔ وما تزاد مع اذ ومتا وانا واینا وان الشرطیہ، کما تقولو، ما زیادہ کیا جاتا ہے اذ کے ساتھ اور متا کے ساتھ اور انا اور اینا اور ان شرطیہ کے ساتھ ما زیادہ کیا جاتا ہے، کما تقولو جیسا تم کہو گے، اذ ما سمتا سمتو، جب تو روزہ رکھے گا میں روزہ رکھوں گا، یہاں اذ کے بعد ما ہے جو کہ زیادہ ہے، ما زیادہ ہوا اذ کے ساتھ۔ باقی جو مثالیں وہ کہتا ہے خود بنا لو۔ وَكَذَلِكَ الْبَوَاقِي،
اور باقی بھی اسی طرح ہیں، یعنی ایک مورد بیان کر دیا ہے، از کے ساتھ کیا گا جان ما زیادہ ہوا ہے، وَكَذَلِكَ الْبَوَاقِي اور باقی بھی اسی طرح ہیں، وَبَعْدَ بَعْضِ حروف الجر اور بعض حروف جر کے بعد ما زیادہ ہوتا ہے، نحو قولہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے، محل شاہد کیا ہے فَبِمَا حرف جر کے بعد ما زیادہ ہے، مطلب بعدی وَلَا قَلِيلٌ صحیح ہے نا، بعض جگہ پہ قلیل نہیں ہے، کہیں ملا کے نہ پڑھ دیں لا تزادو تو مانا نا مطلب ہے وہ نہیں رہے گا، نہیں بلکہ یہ کیا ہے ولا قلیل، لا مبتدا قلیل خبر بنا لیں، یعنی لا کا زیادہ ہونا تھوڑا ہے، اور یہ لا یعنی یہ جو لا ہے یہ کہاں زیادہ ہوتا ہے، وَتُزَادُ مَعَ الْوَاوِ بَعْدَ النَّفِي لا زیادہ کیا جاتا ہے واو کے ساتھ نفی کے بعد، واو کے بعد زیادہ کیا جاتا ہے نفی کے بعد، نحو ما جاء زید ولا عمر، محل شاہد میرے عزیزو کیا ہے ولا عمر، ٹھیک ہے، نفی کے بعد ہے، ما جاء نفی ہے، اس کے بعد واو کے ساتھ زیادہ ہوا ہے ولا، محل شاہد ہے یہ لا زائدہ ہے، ما جاء زید ولا عمر نہ زید آیا اور نہ عمر آیا، وَبَعْدَ عَنِ الْمَصْدَرِيَّةِ ان مصدریہ کے بعد لا کو زیادہ کیا جاتا ہے، نحو قولہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، محل شاہد ہمارا یہ ہے، یہ اللہ جو ہوا ہے یہ اصل میں کیا آئے گا جان ان مصدریہ تھا، ان لا نون اور لا کو پھر نا ادغام کر کے بنا دیا ہے اللہ، اصل میں اگر کھولے نا تو بنتا ہے ان لا، ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک کس چیز نے آپ کو منع کیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک جب میں نے آپ کو حکم دیا، وقبل القسم اور قسم سے پہلے لا کو زیادہ کیا جاتا ہے، کا قولہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے لا اقسمو، اقسمو سے پہلے والا جو لا ہے وہ زیادہ ہے، بے معنی اقسمو، لا اقسمو کا معنی ہے اقسمو، ٹھیک ہے، پہلا لا زیادہ ہے، وَأَمَّا مِن وَالْبَا وَاللَّامِ فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي حرف الجر، باقی کیا بچ گئے ہیں حروف زیادہ جو تھے من با اور لام، ان کے بارے میں فرما رہا ہے فقد تقدم ذکرها ان کا ذکر گزرا فی حرف الجر، حرف جر میں ان کا ذکر گزرا، فلا نعیدها پس ہم اعادہ نہیں کرتے ہیں، ہاں ان کا ہم اعادہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کا ذکر پہلے گزرا ہے، مطلب بعدی جو ہے میرے عزیز بھائیوں وہ یہ ہے حروف المصدریہ کے بارے میں ہے، حروف المصدریہ یعنی جو مصدریہ حروف ہیں وہ تین ہیں، ما، ان اور انا، حروف مصدریہ کتنے ہیں جی تین، ما، ان اور انا، پہلے دو جو ہیں ما اور ان یہ کیا ہے میرے عزیزو، یہ نا جملہ فعلیہ کے اوپر داخل ہوتے ہیں، ما اور ان جملہ فعلیہ کے اوپر آتے ہیں، اور جو مطلب ہے انا ہیں وہ جملہ اسمیہ پہ آتا ہے، ما تین ہے نا، ما ان انا، ما اور ان جو ہیں یہ جملہ فعلیہ پہ آتے ہیں، انا جملہ اسمیہ کے اوپر آتا ہے، دیکھنا فصل حروف المصدریت ثلاثۃ حروف مصدریہ تین ہیں، ما و ان و انا، ما اور ان اور انا،
فل اولیان للجملۃ الفعلیت، پہلے دو کون سے؟ ما اور ان، پہلے دو للجملۃ الفعلیت جملہ فعلیہ کے لیے ہیں، کا قولہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، محل شاہد کیا ہے؟ بِمَا رَحُبَتْ، رَحُبَتْ کیا ہے گا جان؟ فعل ہے، تو ما جو ہے جملہ فعلیہ کے اوپر آیا ہے، اے بے رہ بہا، کیونکہ مصدریہ ہے نا، ما مصدر کی تعویل میں لے جائے گا اس کو۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی، بے ما رحبت اے بے راہ بہا، یعنی اپنی وسعت کے باوجود زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ کا قول شاعر، اور جیسے شاعر کا قول ہے، یسر المرء ما ذهب اللیالی وکان ذهابهن له ذهابا، محل شاعر ڈھونڈو، ما ذهب ہے، ما مصدریہ ہے اور فعل کے اوپر آیا ہے، ذهب اللیالی طویل مصدر میں لے جائے گا، اس کو ذهاب بنا دے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یسر المرء ما ذهب اللیالی، آدمی کو خوش کرتا ہے راتوں کا گزرنا، راتوں کا گزرنا آدمی کو خوش کرتا ہے کہ الحمدللہ یہ رات گزر گئی، پھر دوسری گزر گئی، آدمی خوش ہوتا ہے، گزرتی جا رہی ہیں راتیں، جبکہ شاعر کہہ رہا ہے وَكَانَ ذَهَابُهُنَّ لَهُ ذَهَابًا، جبکہ ذَهَابُهُنَّ ان لیالی راتوں کا گزرنا کیا ہے؟ لہو ذہابا، اس مر اور مرد کو جو ہے نا، لہو ذہابا، اس کو جو ہے لہو ذہابا، وہ مرد جا رہا ہے، مرد کی روزانہ کی زندگی ختم ہو رہی ہے، ایک رات گزری اس کی ایک زندگی کا دن ختم، دوسری گزری ختم، ٹھیک ہے، مرد گزر رہا ہے، بندہ خوش ہو رہا ہے کہ راتیں بڑی گزر رہی ہیں۔ وَأَن نحو قولہ تعالیٰ، اور ان جو ہے یہ زیادہ معذرت، ان جو ہے یہ جو مصدریہ ہے یہ کس کے اوپر آتا ہے؟ ان مصدریہ جملہ اسمیہ کے اوپر آتا ہے، جیسا کہا تھا نحو قولہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، ان قالوا، تو ان جو ہے یہ بھی کس پہ آیا گا جان؟ دوسرا تھا، ما بھی فعلیہ پہ آنا تھا، ان بھی فعلیہ پہ آنا تھا، ان اسمیہ پہ آنا تھا، تو ان جو ہے یہ کس پہ آیا ہے؟ فعلیہ پہ، ان قالوا، قالوا فعل ہے، ان فعل کے اوپر آیا، محل شاہد ہے، ان قالوا طویل میں بن جائے گا قولہم، فما کان جواب قوم الا ان قالوا، کیا یعنی قولہم بنے گا۔ وَأَنَّ لِلْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ، یعنی انّا ہے جو صرف جملہ اسمیہ پہ آتا ہے، پہلے دو جملہ فعلیہ پہ آتے ہیں، بار بار تکرار کیا ہے۔ وَأَنَّ لِلْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ، انّا جملہ اسمیہ کے لیے آتا ہے، نحو عَلِمْتُ أَنَّكَ قَائِمٌ، عَلِمْتُ أَنَّكَ قَائِمٌ، تو یہاں یہ کس پہ آیا ہے؟ انّا جملہ اسمیہ کے اوپر آیا ہے، کاف اسم قائمٌ خبر ہے، تعویل مصدر میں جا کر کیا بن جائے گا؟ اے علمت قیامک، علمت انک قائم، اے علمت قیامک، میں نے آپ کے قیام کو جانا۔ اس کے بعد جو فصل ہماری عزیز بھائیوں شروع ہو رہی ہے وہ حرفات تفسیر ہے، حرفانے تھا، مضاف ہونے کی وجہ سے نون گری ہے، تفسیر کے دو حرف، یہ فصل تفسیر کے دو حرفوں کے بارے میں ہے۔ تفسیر کے دو حرف کون سے ہیں؟ ایک ہے ای اور دوسرا ہے ان، حرف تفسیر دو ہیں، ای اور ان ہیں حرف تفسیر، ای اور ان ہیں، جیسے جناب دیکھیں گے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، ٹھیک ہے، تم قریہ سے سوال کرو، بندہ گاؤں سے تو کوئی نہیں سوال کرتا، گاؤں کی جو دیواریں ہیں ان سے کس سے سوال کرتا ہے؟ اہل قریہ سے سوال کرتا ہے، تو ای آ کر توضیح دے گی، ای اہل القریۃ، جب سوال ہو نا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، قریہ سے سوال کرو، تو دیواروں سے تو کوئی نہیں سوال کرتا نا میرے عزیزو، عقل کہتی ہے، قرینہ عقلیہ موجود ہے،
اے آ کر توضیح دے رہی ہے، اے اہل القریت یعنی اہل گاؤں سے سوال کرو۔ اور دوسرا جو ہے وہ حرف تفسیر، وہ کیا ہے جان؟ ان ہے، ان حرف تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فعل کی تفسیر کرتا ہے جو قول کے معنی میں ہے، خود لفظ قول نہیں ہونا چاہیے، قاف با لام۔ ان لفظ قول کی تفسیر نہیں کرتا عزیز بھائیو، اس کی کرتا ہے وہ فعل جو معنی قول ہے، معنی قول میں ہے تو اس فعل کی ان تفسیر کرتا ہے۔ جیسے دیکھنا نادینا ہو، یہ معنی قول ہے، ہم نے اس کو ندا دی، معنی قول ہے، خود کولنا تو نہیں ہے، کولنا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا ان آ کر نادینا کی تفسیر کر رہا ہے، نادینا ہو ان یا ابراہیم، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہوتا کل نہ ہو تو پھر ان نہ آتا، کیونکہ ان تفسیر کرتا ہے معنی قول والے فعل کی، ٹھیک ہے۔ جو قول کے معنی میں فعل ہے اس کی تفسیر کرتا ہے، خود لفظ قول والے فعل کی تفسیر نہیں کرتا۔ جی فصل، حرف التفسیر، تفسیر کے دو حرف ای و ان، ایک ای ہے اور دوسرا ان ہے۔ فَأَيْ كَمَا قَالَ اللہ تعالیٰ، پس ای جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، اے اہل القریت، تم سوال کرو اہل قریہ سے، كَأَنَّكَ قُلْتَ تفسیرہ اہل القریت، گویا کہ آپ نے اس کی تفسیر میں کہا اہل القریت۔ وَأَنْ انما یفسر بہی فعل بمعنی القول، ان جو ہے اس کے ذریعے سے فعل کی تفسیر کی جاتی ہے جو بمعنی القول ہے، کا قول ہی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، محل شاہد کیا ہے؟ نادیناہو، یہ فعل معنی قول میں ہے تو ان آ کر تفسیر کر رہا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے اس کو ندا دی اے ابراہیم۔ فَلَا يُقَالُ قُلْنَاهُ أَنْ، پس نہیں کہا جائے گا قُلْنَاهُ، ہم نے اسے کہا، اس کے بعد لگا دیں ان، کیوں؟ اذ ہوا لفظ القول لا معنی ہو، اذ ہوا یعنی یہ جو قلنا ہے یہ لفظ قول ہے، لا معنی ہو، نہ معنی قول ہے، معنی قول کا ہونا ضروری ہے، لفظ قول ہو تو پھر ان اس کی تفسیر نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ مطلب جو آخری ہمارا اس بحث کا ہے وہ آگا جان ہے حروف التحدید کے بارے میں ہے، یہ فصل چھوٹی سی، حروف تحدید۔ تحزیز کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا، کسی کام پر ابھارنا، شوق دلانا، ترغیب دلانا، تو وہ حروف جن کے ذریعے شوق دلاتے ہیں، کسی کام کا ابھارتے ہیں، تو وہ جناب علی 4 ہیں حروف التحدید، ابھارنے والے، ٹھیک ہے، شوق پیدا کرنے والے، تشویق دلانے والے، ترغیب دلانے والے حروف 4 ہیں، اللہ، اللہ، لولا، لوما، حلا، اللہ، لولا، لوما، یہ 4 حروف حروف تحدید ہیں۔ اور ایک بات جو بڑی مہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ صدر کلام چاہتے ہیں۔ صدر کلام کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام کے شروع میں آتے ہیں اور ان کا معنی کیا آگا جان؟ فعل پہ ترغیب دلانا، فعل کے اوپر ابھارنا ہے۔ جب کب فعل کے اوپر ابھارتے ہیں؟ جب یہ مضارع کے اوپر داخل ہوں، حلا، اللہ، لولا، لوما نا، جب مضارع کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو ترغیب کے معنی میں آتے ہیں، ابھارنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ حروف ماضی پر داخل ہوں تو لوم اور تعجیر کے لیے ہیں، یعنی مذمت کرنے کے لیے، مذمت کرنے کے لیے اس وقت آتے ہیں جب یہ ماضی پر آ جائیں، مضارع پر آ جائیں تو ابھارنے کے لیے
مضارع پر آ جائیں تو ابھارنے کے لیے، ماضی پر آ جائیں تو ملامت کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثلا حل لا تاکل مضارع پہ آیا ہے، حل لا تاکلو تو کیوں نہیں کھاتا، اس کا مطلب یہ ہے ابھارنا چاہ رہا ہے، کھاؤ، کیوں نہیں کھاتے ہو، بسم اللہ کھاؤ، ٹھیک ہے، ابھارنا چاہتا ہے کھاؤ۔ لیکن حل لا ضربت زیدن اس میں ملامت کر رہا ہے کہ تو نے زید کو کیوں نہیں مارا، اس میں حل لا ضربت میں ملامت ہے آغا جان، ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے۔ فصل حروف التحدید اربعۃ، حروف تحدید ابھارنے والے حروف، شوق دلانے والے حروف 4 ہیں، حلا و اللہ و لولا و لوما 4 ہو گئے۔ ولہا صدر الکلام، لہا حلا اللہ لولا لوما کے لیے کیا ہے، صدر الکلام، کلام کی صدارت ہے، کلام کے شروع میں آتے ہیں۔ ومعناها حث علی الفعل اذا دخل علی المضارع، ومعناها ان کا معنی فعل پر ترغیب دلانا ہے، فعل پر ابھارنا ہے، اذا دخل علی المضارع جب یہ مضارع پر داخل ہوں، مضارع پر داخل ہوں تو ترغیب کا معنی ہے توجہ رہے، ٹھیک ہے نا، نہ وہ حل لا تاکل تو کیوں نہیں کھاتا، یعنی کھاؤ، شوق دلا رہا ہے کھاؤ۔ ولوم وتعجیر ان دخل علی الماضی، معنی ان کا معنی کیا ہے گا جان، لوم وتعجیر یعنی ملامت کرنے کے لیے ہے، ملامت ہے، ان دخل علی الماضی اگر ماضی پر داخل ہوں، نحو حلا ضربت زیدن تو نے زید کو کیوں نہیں مارا، وحینئذ لا یکون تحدیدا الا باعتبار ما فات، حینئذ کا کیا مطلب ہے، اس وقت، یعنی جب یہ حروف ماضی پر داخل ہوتے ہیں، حینئذ کا مطلب یہ ہے، تو اس وقت لا یکون تحدیدا تحدید کے لیے نہیں ہوتے، ابھارنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ملامت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، مگر الا باعتبار ما فات، مگر اس ما فات کے اعتبار سے تحدید ہوتی ہے کہ جس وقت وہ چیز فوت ہوئی ہے تو اس وقت سے کہ تو اس وقت جب مارا نہ تھا تو کیوں نہیں مارا، تجھے اس وقت مارنا چاہیے تھا پہلے، ٹھیک ہے، ما فات جو چیز فوت ہو گئی اس کے اعتبار سے تعزیز ہو سکتی ہے کہ جس ٹائم پہ مارنا تھا تو نے نہیں مارا، مارتا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی آغا جان کوئی تحدید نہیں ہے، حینئذ لا یکون تحدیدا جب یہ ماضی پر آئیں، لا یکون تحدیدا تو تحدید کے لیے نہیں ہیں مگر ما فات کے اعتبار سے۔ ولا تدخل الا علی الفعل کما مرہ، ولا تدخل یہ حروف داخل نہیں ہوتے مگر فعل پر، کما مرہ جیسے گزرا، گزرا کیا، حل لا تاکل، حل لا ضربت دیکھا فعل پہ آیا ہے۔ وَإِن وَقَعَ بَعْدَهَا اسْمٌ فَبِإِضْمَارِ فِعْلٍ اگر ان کے بعد اسم ہو، سمجھیں کہ ان حروف کے بعد اسم ہے تو پھر وہاں سمجھیں کہ ایک فعل مضمر ہے، کیونکہ ان کے بعد فعل آنا چاہیے، اگر ان کے بعد اسم ہو تو کیا ہوگا، وہاں فعل مضمر ہوگا۔ وَإِن وَقَعَ بَعْدَهَا اسْمٌ اگر ان کے بعد اسم واقع ہو، فَبِإِضْمَارِ فِعْلٍ تو فعل مضمر ہوتا ہے، کما تقولو لمن ضرب قوما تم کہو گے جس نے قوم کو مارا، حلا زیدن، حلا زیدن، اے حلا ضربتا زیدن کہ تو نے زید کو کیوں نہیں مارا، مطلب کیا ہے، کسی نے قوم کو مارا اور زید کو نہیں مارا، کسی نے قوم کو مارا زید کو چھوڑ دیا، تو کیا کہہ رہے، حلا زیدن، اے حلا ضربت زیدن تو نے زید کو کیوں نہیں مارا، ملامت کر رہا ہے، لوم اور تعییر ہے کہ تمہیں مارنا چاہیے تھا، کیوں نہیں مارا۔ یہ جو حروف ہیں حلا، اللہ، لولا، لوما، یہ مرکب ہیں عزیزو، ٹھیک ہے، ایک جز ان کی منفی ہے اور ایک جز ان کی حرف شرط ہے، یہ حرف مصدر ہے، یہ حرف استفہام ہے، یہ جو 4 آئے ہیں نا
ان میں ایک حرف نفی ہے اور دوسرا یہ حرف شرط ہے یا مصدر ہے یا استفہام ہے، ٹھیک ہے، مرکب ہیں یہ حروف بالآخر۔ وجمیعھا مرکبۃ، تمام حروف مرکب ہیں، جزءھا الثانی حرف النفی والجزء الاول حرف الشرط، جزءھا الثانی ان کی دوسری جز حرف نفی ہے اور پہلی جز حرف شرط ہے، وہ حرف المصدر ہے اور حرف مصدر ہے، وہ حرف الاستفہام ہے اور حرف استفہام ہے۔ ولولا، ٹھیک ہے، ولوما ان کا ایک معنی اور بھی آخر میں بتا رہے ہیں، وہ دوسرا معنی لولا لوما کا کیا ہے؟ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا جملہ منع ہے پہلے جملے کے وجود سے، کیونکہ پہلا موجود ہے، پہلا وجود رکھتا ہے جملہ تو دوسرا ممتنع ہے، دوسرے کا ممتنع ہونا پہلے کے وجود سے ہے۔ مثال بہت ہی مشہور اور معروف آپ جانتے ہیں، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ عمر کی ہلاکت کیوں نہیں ہوئی آقا جان؟ کیونکہ علی مولا موجود تھے، پہلے کے وجود سے دوسرے کی نفی ہو رہی ہے، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ عمر کا ہلاک نہ ہونا اس لیے کیونکہ علی موجود تھے، پہلے کے وجود سے دوسرے کی نفی ہوئی ہے، یہ مطلب بتانا یا ولولا ولوما لہما معنی آخر، لولا ولوما لہما ان دونوں کے لیے ایک اور معنی ہے، وہوا امتناع الجملۃ الثانیۃ لوجود الجملۃ الاولی، اور وہ کیا ہے؟ دوسرا جملہ منع ہے لوجود الجملۃ الاولی، پہلے جملے کے وجود سے دوسرا جملہ منع ہے۔ نحو لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا، عمر ہلاک نہیں ہوا کیونکہ علی موجود تھے۔ وحینئذ یحتاج الی الجملتین، اس وقت کس وقت کہ جب پہلا جملہ موجود ہو تو دوسرا منفی ہوتا ہے، دوسرا جملہ ممتنع ہوتا ہے، حینئذ یحتاج الی الجملتین، یہ لولا لوما دو جملوں کی طرف محتاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اولاہما اسمیہ تن ابداً، ان دو میں جو پہلا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسمیہ ہوتا ہے، دو جملے ہوتے ہیں، پہلا ہمیشہ اسمیہ ہوتا ہے۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔